क्या आपके शरीक हयात भी कच्चे कानों के इंसान हैं जो आप कहती हैं वो उनके ऊपर से गुजर जाता है जबकि दूसरों की बात उनके दिमाग में बैठ जाती है? क्या आप एक ऐसे माहौल में रह रही हैं जहां आपकी एक भी नहीं चल पा रही? क्या आपके इर्द गिर्द भी कुछ ना कदरों का मेला है? तो मेरी ये आज की वीडियो आपके लिए बेहतरीन मोटिवेशन साबित होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना खान। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का टॉपिक निहायत ही ज़रूरी। मैं तो ये कहूँगी कि सारे मसले एक तरफ और कच्चे कानों का शरीक हयात जो दूसरों की तरफ से पिन होकर फुल होकर आए और कच्चे कानों का हो जबकि बीवी उसकी उसकी सफाइयाँ देती रहे कि मैंने तो ये नहीं किया और मैंने ये नहीं किया और मैंने ये कब कहा। इस तरह के टॉक्सिस किस्म के शौहर के साथ तो ज़िंदगी का गुजारा करना वाकई में बहुत मुश्किल है कि बंदा कम अज़ कम सुन तो ले। जब बंदा एक सुनने के लिए ही तैयार ना हो, तस्वीर का दो रुख होते हैं जबकि वो एक ही रुख देख कर ही आ जाए कि बस तुमने ये किया है तो ये क्या है, मेरे पिछलों ने ये बता दिया है तो उन्होंने बता दिया है और तुम जो बोलोगी वो गलत होगा। ऐसे माहौल में औरत किस तरीके से ऐसे शौहर से साथ गुजारा करे कि जबकि वो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही ना हो, कि किसी भी किस्म का इल्ज़ाम उसके सर धर दिया जाए और साथ में उसको ये भी कहा जाए कि अब मैंने जो तुम्हें बता दिया है और जो मुझे बताया गया था तुमने बाहर जाके ये नहीं बताना कि मुझे तुम्हारी शिकायत लगानी गई है। मसला सारा यहीं पे स्टार्ट होता है कि अपनी सारी चीज़ें बेटे को पिन कर कर उसको कमरे में भेज दिया जाता है कि आपकी बेगम ने ये किया था, आपकी बेगम ने ये किया था। वो आके वहाँ पर अपना टंकी खाली कर देते हैं कि तुमने ये क्यों किया, ये क्यों किया। अब जब औरत सफाइयाँ दे रही होती है, आप जब सफाई दे रही होती हैं कि मैंने ये कब किया, तो सामने से उनका हमदर्द बन के कह देते हैं कि तुमने ये नहीं बताना कि मैंने तुम्हें बताया। कच्चे कानों का मसला तो सबसे बड़ा एक तरफ, ये जो हल्के पेट का मसला है, मैं कह रही हूँ कि इसके ऊपर काम कीजिए कि इनको ये समझाएं कम से कम अगर आप बाहर से सुनकर आ रहे हैं, घर में आके ना बताएं, कमरे में आके मुझे ना बताएं। जब आपने मेरी बात सुननी नहीं है और मैंने अपनी सफाई मुझे देने की आपने छोड़ना ही नहीं है, मेरी बात सुननी ही नहीं है, तो फिर मुझे ना बताएं। आप बाहर से ही सुनकर फैसले सारे लगवा कर पनिश लगवा कर आप जब कमरे में आके मुझसे किस लिए आके बात कर रहे हैं। मसला सारा यही शुरू होता है कि सफाइयाँ नहीं होती। हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला, चाहे कोई भी रिलेशन हो, वालदा का हो, बेटी का हो, बहन-भाइयों का हो, देवरानी-जेठानी का हो, यहाँ पे मसले ये होते हैं कि एक आके जब एक कोई बात बता देता है या एक को कोई गलत इन्फॉर्मेशन भर दी जाती है और वो आके कमरे में बता देता है कि उसने मुझे ये बताया, तुमने ये किया था। लेकिन अब तुम ये नहीं बताना जाकर कि मैंने तुम्हें ये बता दिया है कि उसने मुझे। सारा मसला यही है। आप तमाम ऐसी बीवियाँ जिनके शौहर कच्चे कानों के हैं, बाहर से सारी खबरें लेकर, बाहर से सारी आपकी झूठी जासूसियाँ, इन्फॉर्मेशन जब उनके अंदर फीड कर दी जाती हैं और वो आपको आके बता रहे हों, आपको सफाइयाँ करवानी चाहिए। सारा मसला हमारी सोसाइटी का मेन मसला यही है कि बातों की सफाइयाँ नहीं होती हैं और जिस माशरे में, जिस घर में, जिस रिश्ते में सफाई नहीं हो, कम से कम इल्ज़ामों की सफाई, बिला वजह की जो छोटी-मोटी बातें हैं, उनकी तो सफाई देना मैं कहती हूँ सिर्फ़ अपने आप को दिमागी तौर पे थका देना है। लेकिन कोई ऐसी भी चीज़ें जिसमें आपकी ज़ात के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा हो और जो छोटा ना हो, बहुत बड़ा हो, जबकि आपने वो काम किया ही नहीं हो, उस चीज़ की फ़ौरन सफाई देने के लिए आपको सामने जाना चाहिए। अब यहाँ पे तो शौहर हज़रात ये कह देते हैं कि बाहर जाके नहीं बताना बस, क्योंकि अब उनकी इंसल्ट होगी। वो लोग इनको पकड़ लेंगे कि तुमने कमरे में जाके क्यों बता दिया कि हमने तुम्हारी मुखबरी बेगम की तुम्हें की और तुमने जाके बता दिया। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ही ये होता है कि जब मुँह के ऊपर बात कर दी जाए तो यहाँ पर सारी चीज़ों के ताज़िए वहीं पे टूट जाते हैं। आप जैसी तमाम बीवियाँ जो इस तरह के कच्चे कानों के शौहर के हत्थे चढ़ी हुई हैं, दरअसल सारा कसूर आप लोगों का है कि ऐसे कच्चे कानों के पीछे जो कहानियाँ हैं, उनकी सफाइयाँ क्यों नहीं की जाती? किस चीज़ से डरती हैं आप? जब आपने वो चीज़ें की ही नहीं, आपने ऐसी कोई मामलात किए ही नहीं, यहाँ पर आपको खामोशी नहीं करनी, यहाँ पर आपको कोई सब्र नहीं करना और ये कोई सब्र नहीं है कि आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लग रहा हो, झूठे झूठे मामलात आपके सर थोपे जा रहे हों। आप सारा दिन काम कर रही थी, जबकि अगले को आके ये बता दिया जाए कि आप काम नहीं कर रही थी, या तो फिर आप काम करना वाक़ई छोड़ दें। अगले को पता चल जाए जब घर गंदा हो, जब खाना पका ना हो, जब रोटियाँ गरम दस्तरख़्वान के अंदर मौजूद ना हो, जब ठंडा पानी उनको पीने के लिए ना मिले, तब तो उन्हें पता चल जाए कि हाँ, वाक़ई काम नहीं। अब जब ये सब चीज़ें उनको मिल ही रही हैं, आप हिल रही हैं और अगला तो हिल नहीं रहा, तो आप जैसी बीवियाँ जो ये सारा इल्ज़ाम खून जला-जला के अपने सर ले रही हैं और अगले से जाके सफाई नहीं करी कि आप ऐसा क्यों मेरे शौहर को भड़का रही हैं? क्या चाहती हैं आप? क्यों ब्याह के लेकर आई हैं आप मुझे? इसके साथ रहने के लिए या इससे लड़वाने के लिए कि मैं अपना सारा दिमागी सुकून बर्बाद कर दूँ, ये सफाइयाँ देने में कि मैंने ये किया, ये नहीं किया। आप जैसी तमाम बीवियाँ जो कच्चे कानों के शौहर के हत्थे चढ़ी हुई हैं, आपको चाहिए आप फ़ौरन की फ़ौरन सफाइयाँ करें। और सामने वाला किस मुँह से
مکرے گا کہ میں نے یہ بات نہیں کہی تو میں کس نے بتا دی، کیونکہ شوہر تو کام پر ہوتے ہیں سارا دن، کس نے بتائی ہے ان کو کہ کون کیا کر رہا تھا، کون کیا کر رہا تھا؟ شوہر نے تو کوئی موکل چھوڑے نہیں ہیں آپ کے پاس، یا آپ کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہی ہیں اور شوہر بھی ساتھ میں آ جائیں سامنے، وہ بھی، اور موقع پہ ہی بتائیں۔ اچھا ان کو مت بتائیں آپ ہسبینڈ کو اپنے کہ میں ٹھیک ہے میں صبح میں بات کرتی ہوں ان کو، وہ وہیں پر آپ کو لارا ٹپی کر کے نا خاموش کروا دیں گے کہ نہیں نہیں چلو ٹھیک ہے میں اگلی دفعہ نہیں دیکھ لوں گا، میں نبٹ لوں گا، میں بات کر لوں گا۔ نہیں، جب کمان سے تیر نکل گیا تو نکل گیا۔ دیکھیں یہاں پر ہی فوراً کے فوراً ان کو شٹ اپ کال سامنے سے دے دیں۔ ایک دفعہ دو دفعہ جب آپ نے چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو یہ چیز ایکسیپٹ ہو رہی ہے، آپ ہضم کر رہی ہیں، اگلی دفعہ اس کی ڈوز بڑھا دی جائے گی۔ یہ بات بھی آپ لکھ لیں کہ یہاں اس کے بعد پھر آپ کی ذلت اور رسوائی میں مزید اضافہ ہی ہوگا، کیونکہ آپ نے کوئی اسٹینڈ لیا ہی نہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ یہاں پر صبر کروایا جاتا ہے۔ اگر آپ نے کسی اپنی امی، بہن، باجی، کسی بڑے بزرگ کسی کو بھی ایسی بات بولی کہ دیکھیں یہ کچے کانوں کے ہیں، ان کو ایسی باتیں بولی جا رہی ہیں اور یہ آ کے میرے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو بولا جائے گا نہیں نہیں بس سامنے سے کسی بڑے سے ایسی بات نہیں کرنی، اس نے کہہ دیا تو کہہ دیا، صبر کرو، خاموش ہو جاؤ۔ کس چیز کا صبر ہے یہ؟ اپنی بے عزتی کروانے کے اوپر کڑوے گھونٹ پینے کا صبر آپ کو کہا جا رہا ہے؟ خون کے گھونٹ پیتے رہو، ذلت کے گھونٹ پیتے رہو، خاموش بیٹھے رہو۔ جب آپ نے نہیں کیا تو نہیں کیا، بس۔ اس میں آپ کسی کی بھی مت سنیں، کسی کی بھی مت سنیں، نہ ہسبینڈ کو اپنا یہ ارادہ بتائیے کہ ٹھیک ہے میں صبح میں بات کرنے والی ہوں، اور جب وہ جا رہے ہو نا تبھی آپ نے بم پھاڑنا ہے کہ ہاں جی بتائیں، آپ نے ان کو یہ بات بولی تھی اور انہوں نے میری بات، چھکے چھوٹے ان کے بھی جنہوں نے بتائی تھی، اور زمین کے نکل جائے آپ کے ہسبینڈ کے پاؤں کے نیچے سے بھی کہ جنہوں نے مخبری کی تھی، نکلنے دیجیے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین۔ بہت اچھے طریقے سے بھی آپ اپنی بات سامنے رکھ سکتی ہیں، یہاں پہ لڑائی کرنے کو، سانسیں چڑھانے کو یا آنکھیں ڈیلوں سے باہر نکلنے کو میں بالکل نہیں کہوں گی۔ آپ نے بالکل احترام کے ساتھ اور بہت نرم لہجے میں اور ہلکی آواز میں ہی آپ نے یہ بات رکھنی ہے، کیونکہ انہی چیزوں کا اثر ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ چیختی ہوئی آوازیں، چڑھتی ہوئی سانسیں، لال گلابی چہرہ، پھٹی ہوئی آنکھیں، یہ جہالت کی نشانیاں ہوتی ہیں، اور اس طرح اچھی بات بھی آپ کی بری لگے گی۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ تیار کرنا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے بات، دیکھیں چیختا ہمیشہ چور ہے، یہ بات آپ نے سنی ہوگی۔ چیخ کے بات نہیں کرنی، آپ نے بہت ادب احترام کے سامنے، شوہر کے سامنے ان سے ایک دم ان سے پوچھیں کہ جی آپ نے بتائیں مجھے کہ میں نے ایسی کب کہا تھا، میں نے یہ کب کہا تھا، یا میں نے یہ نہیں کیا تھا تو یہ کون کر رہا تھا؟ اور شوہر بھی ذرا پریشان ہو جائے، ہونے دیں انہیں پریشان، ان کی عزت کی فکر نہیں کریں، آپ اپنی عزت کی فکر کریں جس کو کوئی نہیں سنبھال رہا۔ انہوں نے بہت اچھے سے اپنی عزت بنا رکھی ہے، اس بات کو آپ اچھی طریقے سے شادی کے اتنے سالوں کے بعد بھی جان چکی ہوں گی۔ آپ اپنی بات رکھیں تاکہ وہ آئندہ بات کرتے ہوئے سوچیں، اس بات کو 10,000 دفعہ سوچیں کہ ہم نے اگر اپنے یہ کچے کانوں والے بیٹے کو یہ بات بتا دی اور ہلکے پیٹ والے کو بھی، تو اس نے جا کے اسے بتا دینی ہے اور وہ یہاں پر آ جائے گی۔ لڑاکا تیارہ ہی کہیں گے نا آپ کو، بن جائے لڑاکا تیارہ، کوئی بات نہیں۔ اپنی عزت کے لیے بنی، کسی کا قتل کرنے کے لیے یا کسی کو زمین کے اندر دھسا دینے کے لیے تو نہیں بنی نا، اپنی ذات کے لیے بنی ہے، جس کا محافظ کوئی نہیں بن رہا۔ تو آپ کو اپنی ذات کے محافظ کے لیے اگر لڑاکا طیارہ کا خطاب دیا جا رہا ہے تو چوم چوم کو اس کو سر پہ لگا لیجئے، اور یاد رکھیں جب اگر آپ نے ہی اسٹینڈ نہیں لیا، جب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے گھر کے آس پاس، آپ کے ماحول، آپ کے کمرے یا آپ کی کسی بھی جگہ پہ، ورک پلیس پہ، آپ کے آفس میں، اسکول میں، کہیں پہ بھی ایسی سازشیں کی جا رہی ہیں کسی بھی انسان کو جو آپ کا آنر ہے، جو آپ کے اوپر گائیڈ ہے، اس کو کچے کانوں کا ثابت کر کے، مطلب یہ کہ اس کو آپ کے لیے غلط باتیں پن کر کے آپ کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے، اپنے لیے سٹینڈ لینا سیکھیں۔ یہاں پر کوئی نہیں آئے گا آپ کی مدد کرنے کے لیے، جب آپ ہی کو بزدل پن چڑھا ہوا ہے تو کوئی کیوں آ کر کہے گا ٹھیک ہے یہ ایزی ہے، اس کو ایزی ٹو یوز ہو چکی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو اپنے لیے کھڑے ہوئیں۔ اور بات رہی جہاں پر کہ آپ کے ارد گرد نا قدروں کا میلہ ہے، تو میلہ اسی لیے لگتا ہے جب آپ اپنی قدر ہی نہیں کرتی۔ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں۔ قدر کرنے کے لیے آپ جب اسٹینڈ لیں گی نا کہ یہ بات میرے لیے کیوں، شٹ اپ کال کہتے ہیں اس کو، لیکن ہر بات پہ خاموشی اچھی نہیں ہوتی، لیکن ہر بات پر چیخنا بھی اچھا نہیں ہوتا، لیکن جہاں پر آپ کی عزت اور سیلف رسپیکٹ کی بات آ جائے وہاں پر آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس چیز کو جان لیں، اس چیز کو سمجھ لیں کہ کس چیز کے لیے، دیکھیں کسی کی بھی کوئی بھی کام وہ دنیا والے کر لیں گے، لیکن ایک واحد آپ کی ذات ہے جس کی تکلیف، جس کی بیماری، جس کا سر میں درد، کان میں درد، کوئی بھی درد جس کو خود سہنا ہے، اس چیز کے لیے آپ کو خود ہی عمل کرنا ہے، خود ہی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، خود ہی علاج کرنا ہے، دوائیاں نکالنی ہے۔ اسی طرح آپ کی اپنی ذات، آپ کی اپنی روح جو سلگ رہی ہوتی ہے، جس کو جل رہی ہوتی ہے لوگوں کے رویے کے لیے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ کون کھڑا ہوگا؟ یہ سوال آپ اپنے آپ سے پوچھیں، آپ کے اندر خود ہی ہمت آ جائے گی۔ صبر اور برداشت بہت اچھی چیز ہے، بہت بڑے ثواب ہیں، لیکن کس چیز کا صبر ہے یہ؟ یہاں پر اللہ کی خاطر صبر کیا جائے۔ اگر آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں، صحابیات کے قصے سنیں، تو وہاں پر جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ صبر انہوں نے کیا تو کن چیزوں پہ کیا، اور غلط باتوں پہ صبر کرنا صبر کا درجہ نہیں ہے بلکہ بزدلی ہے،
اور مومن بزدل ہرگز نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ ایسے ماحول میں، ایسے گھر میں، ایسی جگہ پہ رہ رہی ہیں، ایسی جگہ پہ کام کر رہی ہیں جہاں پر آپ کی کوئی مرضی نہیں چل پاتی، اور میں ایک بات بتاؤں، جوائنٹ فیملی کے اندر ہوتے ہیں یہ سارے مسئلے کہ گھر پہ کوئی مرضی نہیں چل پا رہی، تو میں ایک سچی بات بتا دوں، جو آپ اس کے اندر ایک پازیٹیو چیز نکالیں کہ جوائنٹ فیملی کے اندر مرضی چلانے کا، منوانے کا ایک ہی چیز ہوتی ہے، اور وہ ہوتا ہے اپنا کمرہ۔ اس کے علاوہ آپ کہیں بھی نہیں چلا سکتے، اور اگر آپ کو مرضی چلانی ہے نا، اس کے لیے آپ کو اتنا اپنا خون جلانا پڑے گا، اتنا اپنے آپ کو مینٹلی ٹارچر میں رکھنا پڑے گا، اتنی ایفرٹ کرنی پڑے گی، اپنا سکون برباد، اپنے پٹھے توڑنا پڑیں گے سوچ سوچ کے کہ میں کیسے اپنی مرضی چلاؤں۔ چلا لینے دیجیے ان کو مرضی، جن کا گھر ہے، جن کے نام گھر ہیں، جن کے گھر ہیں، جنہوں نے برسوں سے سنبھالا ہے، ان کو سنبھال لیجیے۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے وہاں پر اپنی مرضی چلانے کی؟ آپ اپنے کمرے کو سجائیں، اپنی چیزوں کو ڈیکور کریں، جس طرح آپ کا دل چاہتا ہے، آپ جس طریقے سے کمرے میں اپنے بیٹھنا چاہتی ہیں، اٹھنا چاہتی ہیں، کریں۔ باقی اگر آپ کو سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کوئی مسافر ہیں اور آپ کی کوئی مرضی نہیں، تو پھر آپ مسافر بن کے دکھائیں نا انہیں۔ آپ مسافر بنے، وہ کہیں یہ کر لو، کر لیں، بیٹھ جائیں، وہ کہیں یہ پکا لو، پکا دیں، بیٹھ جائیں، وہ کہیں یہ کر لو، وہ کر لو، ٹھیک ہے، کر لیں، بیٹھ جائیں۔ اس سے زیادہ آپ نہیں کریں۔ کیوں آپ چاہتی ہیں کہ پھر آپ سب کچھ کریں، سب کچھ مینیج کریں، اچھی طریقے سے جائیں، باہر سے گروسری لائیں، اس کو پھر لگائیں، پھر پکائیں، پھر صبح میں اٹھیں تو ہیڈک آپ کی کہ کیا پکانا ہے؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا، ان کو لگے رہنے دیجیے اس ڈیوٹی پہ، اور ویسے بھی خالی دماغ لوگوں کا بیٹھنا وہ اگلے کے لیے باعث اذیت ہی بن جاتا ہے، تو لوگوں کو مصروف رہنے دیں۔ اگر وہ اپنی پاور اسی چیز میں دکھانا چاہتے ہیں کہ آلو پکیں گے، چاہے قورمہ پکے گا، چاہے آٹا بھی گوندنا ہے، صبح گوندنا ہے، فریج میں کیا جائے گا، کیا پھینکنا ہے، اگر کوئی اس چیز کے اندر اپنی پاور دکھانا چاہتا ہے تو ان کو دکھانے دیجیے، ان کو شوق پورا کر لینے دیجیے۔ ہاں، لیکن مسافر ہیں تو پھر مسافر وہی ہوتا ہے جس کو اپنی مرضی سے ہی کام کرتا ہے، وہ دوسروں کی مرضی سے کام نہیں کرتا، تو پھر آپ ان کو اپنے رول ریگولیشن بتا دیجیے کہ میں یہ کر لوں گی، اس سے زیادہ نہیں کروں گی، یہ میرے سونے کا ٹائم ہے۔ دیکھیں، آپ اپنی ذات کے اوپر آپ کو پورا اختیار ہے، آپ کسی کو اپنے مزاج کے ساتھ نہیں بدل سکتی۔ آس پاس کا ماحول میں اگر آپ کی نہیں چل رہی، لیکن آپ کی اوپر آپ کی ذات کا حق ہے، اپنی ذات کے اوپر آپ کا حق چلے گا۔ آپ کے سونے کا ٹائم کیا ہے، آپ کے جاگنے کا ٹائم کیا ہے، وہ اپنی آپ کے بچوں کا کیا ٹائم ہے، آپ اپنے بچوں کو کیا ٹائم دیں گی۔ اور اگر گھر میں کسی مہمان کو انوائٹ کیا جا رہا ہے اور آپ کو نہیں بتایا جا رہا، آپ سے کوئی مشورہ نہیں لیا جا رہا، آپ کو سائڈ پہ رکھا گیا ہے، تو دیکھیں، آپ نے ایک دفعہ ہو گیا، دو دفعہ ہو گیا، تیسری دفعہ اس میں آپ یہ کہہ دیجئے کہ دیکھیں میں آج کوئی کام نہیں کروں گی، کیونکہ میرے اپنے بچے ہیں، میرا اپنا کام ہے، میری اپنی ذات ہے۔ مجھے اگر آپ یہ سب چیزیں ارینج کر رہے ہیں، یا تو مجھے مشورے میں بٹھا لیجئے، نہیں تو پھر اگر مشورہ جو بھی لے رہا ہے وہ پھر باقی ڈیوٹی بھی سنبھال لے، یا تو مجھے بتایا جائے۔ دیکھیں، آپ ایک دو دفعہ جب ان کو یہ بتا دیں گی نا، بجائے اس کے کہ آپ کچن میں جا کے جلیں کوڑے، مجھے بتایا ہی نہیں کسی نے، میں نکرانی ہوں اور میں یوں، جب آپ نے کسی کو سامنے سے باور ہی نہیں کروایا کہ آپ کو یہ بات بری لگ رہی ہے اور یہ نہیں ہوتا، اور یہ پڑھے لکھے اچھے خاندانوں کے اندر، اچھی فیملیز کے اندر ان چیزوں کا تعلق نہیں ہوتا کہ وہاں پر اپنی مرضی مسلط کر دی جائے۔ وہاں پر جب تک آپ اپنی بات نہیں رکھیں گے، کسی کو احساس نہیں ہوگا۔ اگر آپ چپ کر کے جی امی ٹھیک ہے، جی صحیح ہے، کل ابھی آ رہے ہیں، 2 گھنٹے بعد آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو انفارم نہیں کیا جا رہا، اور اگر آپ کی اپنی کوئی مصروفیت ہے یا بچوں کی کوئی مصروفیت ہے، آپ اچھے طریقے سے ان کو منع کر دیجئے کہ میں ابھی تو مجھے پاسبل نہیں ہے، اور اگر بہتر ہوتا کہ آپ مجھے کل رات کو بتا دیتے یا مجھ سے پوچھ لیتے یہ چیز ارینج کرنے سے پہلے۔ ہو سکتا ہے اس دن آپ کے لیے دن ایک بھاری ہو، لیکن وہی ایک دن بھاری ہوگا، اس کے بعد آسائشیں آسانیاں آ جائیں گی، کیونکہ لوگوں کو آپ نے یہ کمپلین درج کروا دی ہے کہ آپ کو یہ اچھا نہیں لگا اور یہ آپ کو ہضم نہیں ہوا۔ اپنے لیے سٹینڈ لکھ لیں۔ بعض دفعہ منافقت آپ لوگوں کی ہی طرف سے ہوتی ہے کہ آپ لوگ منہ پہ تو اچھی بن جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اندر سے کڑ رہی ہیں، بلڈ پریشر ہائی کر لیا، رات کو تکی ہوئی ہیں، میاں کو سنا رہی ہیں، میاں کہہ رہے ہیں تم سے نہیں ہو رہا تھا، تم منع کر دیتی، ساری بلی آپ کے ہی سر پہ آنی ہے۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ یہ منافقت، لوگوں کو خوش کرنا، ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے گلا گھونٹ کے نہ کہیں دفنا دیں، اور اپنے لیے سٹینڈ لینا سیکھیں۔ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، اس کو منافقت کے اندر، چاپلوسی میں یا صبر کا لیبل لگا کے لٹکانے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ سامنے والے کو یہ سب چیزیں برداشت مجھ سے نہیں ہوگا یہ بتا دیجئے، اور پلو سے باندھ لیجئے اپنی یہ بات کہ زندگی کے حالات، برے لوگ، برا ماحول، برا انوائرمنٹ، برا شوہر، یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو اذیت دے رہی ہے، وہ خود بدلنے والی نہیں ہے۔ وہ تبھی بدلے گی جب آپ اپنے آپ کو بدلیں گی، آپ بہادر بنیں گی، اپنے لیے سٹینڈ لیں گی، اور سامنے والے کو بتائیں گی کہ نہیں، میری اپنی ذات ہے، میری اپنی ذات کی میرے اوپر میں اہمیت دیتی ہوں، میں قدر کرتی ہوں اپنی ذات کی، اپنی تھکاوٹ کی، اپنی باتوں کی۔
जब तक आप सामने वाले को नहीं बताएँगी, कोई नहीं। ये कच्चे कानों के जो शौहर हैं, ये आके बाहर से आपको खबरें देते रहेंगे, आपके कमरे में आके आपका खून जलाते रहेंगे। जब तक आप सामना नहीं करेंगी उनके, जाके मुँह के ऊपर दू-बदू उनसे नहीं पूछेंगी कि आपने ऐसी बात क्यों कही, और ना ही इनको शौहर को स्टॉप लगेगा। भई सुनकर आ रहे हैं तो बाहर ही सुन लें, यहाँ पे नहीं, या तो सफाई का मौका दें। लेकिन जब सफाई का मौका ही नहीं दिया जा रहा है आपको, तो किस मुँह से फिर आप खामोशी से बैठें और सब्र करें? जो आपके आस-पास नाकदरे लोग हैं, वो इसलिए हैं कि उनको पता है ये चुप करके बैठी रहेगी, इसका मियाँ इसको अंदर ही चुप करवा देगा। आप बाहर निकलें, सामने से सवाल करें उनसे कि ये क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है? मेरी ज़ात को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? अगर आगे-पीछे माहौल में आपकी नहीं चल रही, तो ना सही, हमें करना ही नहीं है। साफ दिल से बोल दें कि ठीक है, मैं मुसाफ़िर हूँ, तो मुसाफ़िर की तरह ही रहूँगी। मुसाफ़िर कोई दिल लगाता नहीं है, ना सामने वालों की मर्ज़ी के सारे काम करता है। सब चीज़ें जब ही बदलेंगी, जब आप अपने आप को बदलना शुरू करेंगी। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगी, और ये ना सोचें कि मैं अभी छोटी हूँ, मैं अभी 19 साल की हूँ, 22-25 साल की हूँ, 34 साल की हूँ, तो मैं इसलिए अभी खामोश हूँ, बच्चे बड़े हो जाएँगे, मुझे हिम्मत। ऐसी नन्ही काकी देखें, अगर आप बनी रहेंगी तो सामने वाला भी नन्ही काकी समझ के ना आपको ठोकता ही रहेगा। अपने लिए स्टैंड करो, चाहे आप किसी भी उम्र की हों, कम से कम ज़िंदगी के मामलात, ज़िंदगी के एहसासात तो ऐसे होते हैं कि इंसान छोटे से बच्चे के साथ भी ज़रा आप बदतमीज़ी करके देखें, 4 लोगों में आपको बेइज़्ज़त करके रख देगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए ऐसी बात करने की। और कोशिश की है मैंने आज के टॉपिक में आपके बहुत सारे कमेंट जो मेरे पिछली वीडियो पे आए हुए थे, उसको कवर करने की कोशिश करूँ, और साथ में मैंने आज बनाया था चिकन लौकी का सालन। इसके लिए मैंने टमाटर और प्याज़ को पानी में उबाल के फिर मैंने इसको पीसा था। बहुत मज़े का और बहुत आसानी से कम टाइम पे इस तरीके से खाना बन जाता है। प्याज़ को भूनने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और साथ में मैंने 2 चीज़ें मँगवाई थी आज किचन के लिए। रैक, जो किचन मेरा बहुत फैला हुआ था, मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। उसके लिए मैंने काफ़ी ढूँढ के, मालूमात करके किचन का स्टैंड मँगवाया था। तो आप बताएँ आपको कैसा लगा? मेरी काफ़ी चीज़ें इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ हो गईं। और साथ में दालों के लिए मैंने एक ऑर्गेनाइज़र मँगवाया था। मेरे पास काफ़ी दालें ऐसी हैं जो जिनके मेरे पास प्रॉपर कोई डब्बे नहीं थे, तो मेरा कब से दिल था कि मैं इस तरीके से ना ये डब्बा मँगवाऊँगी, एक ही जिसमें सारी चीज़ें आ जाएँगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ, और वीडियो ज़रूर अपनी किसी ऐसी बहन या बेटी को शेयर कर दीजिए जो ऐसे टॉक्सिस माहौल में, टॉक्सिस लोगों के साथ अपनी नाकदरी का रोना सब्र के घूँट पी-पी कर रो रही हो, कबूल करके बैठी हुई है। उसे बता दीजिए कि अपनी ज़ात का भी हक है, और अपनी ज़ात के लिए खुद ही खड़े होना ही होना है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि क्या ऐसे माहौल में और ऐसे कच्चे कानों के शौहर की बातों पर खामोश और सब्र करके बैठे रहना चाहिए, या सामने से जाके फ़ौरन दू-बदू सफाइयाँ दे देनी चाहिए? यहाँ पर शट अप कॉल उनको बनती है या नहीं? कमेंट बॉक्स में आप अपने-अपने एक्सपीरियंस, और ऐसे माहौल जहाँ पे नाक़दर आपके आस-पास रहते हों, तो आप क्या करते हैं और क्या करना चाहिए? क्या मुसाफ़िर की तरह ज़िंदगी फिर ऐसे लोगों के साथ नहीं गुज़ारनी चाहिए जो आपको माहौल से अलग रख कर एक मुसाफ़िर ही समझते हों? क्या जैसे को तैसा सचता नहीं है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। जज़ाकल्लाह।